میرا نام ڈاکٹر محمد آفتاب مدنی ہے اور میں اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز شہید بے نظیر بھٹو شہید بین نظیر آباد میں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور جیسے کہ اس پروگرام کا جو ایک سلسلہ رہا ہے کہ ہم ابھی اپنی جرنی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو میرا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے شہر ٹنڈو جام سے ہے، جہاں پہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی بھی واقع ہے۔ میرے والد صاحب وہاں پہ میریٹوریس پروفیسر رہے ہیں، سسٹر وہاں پروفیسر رہی ہیں، بھائی وہاں پروفیسر رہے ہیں، تو ہماری فیملی میں جو ہے وہ اکیڈمیشنس ہیں۔ تو بچپن کی ایجوکیشن میری ٹنڈو جام میں ہی، میٹرک تک وہیں پڑھے یونیورسٹی کے اسکول میں، اس کے بعد کالج میں حیدرآباد گئے، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کالج کے بعد کرنا کیا ہے، کیونکہ میرا تعلق پری میڈیکل سے تھا، مگر کیونکہ مجھ سے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی فیلڈ چینج کی جائے۔ تو میں نے چارٹر اکاؤنٹنسی ایک نیو ایمرجنگ فیلڈ تھی اس ٹائم پہ، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس میں کچھ کیا جائے، تو میں نے وہاں ایڈمیشن لیا۔ الحمدللہ میرے جو ہے وہ 2 ماڈیول بھی کلیئر ہوئے۔ اس کے بعد کچھ فیملی ایشوز، جس میں والد صاحب کو فالج ہونا اور اوبیسلی ایک فائنینشیل کرائسس میں آ گئے تھے، تو مجھے وہ ڈگری بھی چھوڑنی پڑی، اور اللہ پاک نے میرا جو فیوچر تھا وہ میڈیا کی طرف رکھا ہوا تھا، تو مجھے اس وقت جو ہے میڈیا میں جاب بھی مل گئی تھی۔ گیلپ پاکستان ایک ادارہ ہے جو سروے بھی کرتا ہے، مارکیٹنگ بھی کرتا ہے، مارکیٹنگ ریسرچ کرتا ہے، اور اسی دوران ہی میں نے اپنی گریجویشن جرنلزم میں کمپلیٹ کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی 2 سال گزرے تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنی فردر اسٹڈیز جو کروں، تو مجھے ایک ادارہ ہے کراچی کا بہت مشہور انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ IOBM، جس کو CBM بھی کہا جاتا ہے، کالج آف بزنس مینجمنٹ، وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے بھی IR میں ماسٹرز کیا۔ تو ایک ساتھ 2 ڈگریز میں نے کی، ماسٹرز کی، اور اس میں یہ ہوا کہ میری جو جاب ہے وہ بھی چینج ہو گئی، اور پاکستان پریس فاؤنڈیشن میں مجھے جاب مل گئی، جہاں پہ میں نے 4 سال کام کیا۔ ان 4 سالوں میں میرا جو ایکسپیرینس تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی ان 2007 سے لے کے 2011 تک کے میڈیا اٹیکس ہوئے، فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو اٹیکس ہوئے، میں نے ان کے لیے 400 سے زائد رپورٹس بنائی، اور ان کے بیسس پہ مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لبنان میں ہونے والی ایک 10 روزہ کانفرنس میں موقع ملا، اپورچونیٹی ملی، تاکہ میں پاکستان کو وہاں ریپرزینٹ کروں۔ IFJ جو کہ ایک انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا ایک ادارہ ہے، ان کے پلیٹ فارم پہ، اور اسی دوران کیونکہ جرنلزم بھی پریکٹس کر رہے تھے، اور الحمدللہ اس ٹائم پہ ماسٹرز بھی ہو چکی تھی، تو ایک اپورچونیٹی میرے پاس آئی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے جس کا نیٹ ورک ہے ہیومینٹیرین آرگنائزیشن میں، جس کا نام ہے انٹرنیشنل موومنٹ آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کرسچن سوسائٹی، تو ہر کنٹری میں اس کا ایک آفس ہے، اور وہ آئینی طریقے سے وہ آفس بنایا گیا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں اس آفس کا نام ہے، اس ادارے کا نام ہے پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی، تو پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی میں جو سندھ برانچ ہے، مجھے اس کا جو ہے وہ میڈیا آفیسر بنایا گیا 2011 میں، اور 2011 سے 2017 تک میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس دوران بہت سارے سیلاب بھی آئے، ڈراؤٹ آئے، ایمرجنسیز آئیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، کبھی کوئی آفت آ رہی ہے، کبھی کوئی ڈیزاسٹر آ رہا ہے، اور اگر یہ ڈیزاسٹر نہ بھی ہو تو ہم پیس ٹائم پہ والنٹیئرس اپنے کمیونیکیشن میڈیا کے بناتے تھے، ان کو ڈفرینٹ ٹریننگس دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک سیٹسفیکشن ملتی تھی کہ ہاں جی ہم ہیں تو میڈیا کے ہی، مگر ہم جو کام کر رہے ہیں، سکسیس سٹوریز لکھ رہے ہیں، یا ڈونر کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ جی آپ کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ تو جب زیادہ ڈونیشنز آتے تھے ہمارے ادارے میں تو ایک سیٹسفیکشن ملتی تھی کہ جی یہ ہماری بھی ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ڈونیشنز مل رہے ہیں، اور جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ہمارے اس سوسائٹی کے، جو کہ اس وقت ولنریبل تھے، ان تک وہ مدد پہنچ رہی ہے۔ اسی دوران بہت سارے ایسے ایونٹس پریس کلبس میں کیے گئے، پورے سندھ کے پریس کلبس میں کیے گئے، جہاں پہ ہم نے ڈسیمنیٹ کیا کہ علم آپ کے پاس، جرنلسٹ کے پاس جو قلم کی طاقت ہے اس سے وہ لکھیں، سچ لکھیں، اور جو ہماری پالیسیز ہیں یا ہمارے ایوان ہیں یا ہمارے گورنمنٹ ہے، ان تک یہ بات پہنچے کہ کون ولنریبل ہے، کس کا حق ہے، کون ڈیزرونگ پیپل ہے۔ تو ایسی بہت ساری اسٹوریز ہیں ہماری لائف میں کہ جو کہ ایک سیٹسفیکشن دیتے ہیں۔ اسی دوران مجھے، کیونکہ میرا جو تعلق تھا
وہ ایک اکیڈمیشین فیملی سے تھا، تو مجھے ایک اپورچونیٹی ملی چائنا میں، ایک اسکالرشپ ہوتی ہے CSC گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتی ہے، تو میں نے وہاں پہ اپلائی کیا اور مجھے 2 یونیورسٹیز سے ایکسیپٹنس لیٹر آیا. ایک ووہان میں ایک یونیورسٹی تھی ہسٹ کے نام سے، اور ایک شنگھائی جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹی بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ شنگھائی یونیورسٹی، جس طرح سے کراچی میں کراچی یونیورسٹی ہے تو شنگھائی میں شنگھائی یونیورسٹی، تو وہاں سے مجھے لیٹر آ چکا تھا. تو اسی وقت ایک مشکل یہ تھی کہ اوبیسلی میری والدہ میرے ساتھ تھی، میری شادی ہو چکی تھی، ایک بیبی تھی اور مسز بھی پریگننٹ تھی فور سیکنڈ بیبی. تو ایک بڑا ڈیسیشن تھا کہ ادھر آئی شوڈ گو پرسو مائی PhD، اور میں جو حالات چل رہے ہیں اسی میں ہی گزارا کروں. مگر میری فیملی نے مجھے اس وقت بہت سپورٹ کیا، میری والدہ نے، میری بیگم نے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ جائیں اور اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں. تو اس کے بعد میں نے ان کو پاکستان میں چھوڑا اور میں چلا گیا چائنا کا جو ایکسپیرینس ہے وہ امیزنگ رہا. انیشیلی تو اوبیسلی ایک بڑا مشکل دور بھی تھا کہ ہم جو ہیں وہ وہاں گئے، میں گیا وہاں پہ سب کچھ نیا نیا تھا. آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایڈجسٹ ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، مگر وہاں پاکستانی دوست تھے اور بھی لوگ ملے جنہوں نے بہت سپورٹ کی. آہستہ آہستہ سے ریسرچ میں دل لگنے لگا، ریسرچ کرنے لگے، نئے نئے ٹاپکس پہ بات چیت ہونے لگی. اور اس وقت ہمارے جو سپروائزر تھے انہوں نے ایک سجیسٹ کیا کہ کیونکہ آپ IR اور میڈیا کے بیک گراؤنڈ سے ہیں تو کیوں نہ ایک ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جس میں آپ اس وقت کی کرنٹ سچویشن اور میڈیا کا رول کیا ہو سکتا ہے، فارن پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں، اور نیوز ایجنسیز کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پہ ایک تھیسس بنایا. تو الحمدللہ میں نے اس میں جو ہے وہ 3 بڑے اچھے جرنلس میں پیپر بھی پبلش کیے اور ریسرچ کی کمپلیٹ. اسی دوران میں پاکستان بھی آیا اور پاکستان سے اپنی فیملی، اپنی بیٹیوں کو لے کے، 2 بیٹیاں اور مسز کو لے کے میں چائنا بھی آ گیا. ہم چائنا میں تھے، مجھے اسٹڈی میں بڑا اچھا سپورٹ دیا میری فیملی نے، اور اس وقت صرف میں پڑھائی پہ اپنے فوکس کر رہا تھا، باقی چیزیں جو تھی وہ فیملی مجھے سپورٹ کر رہی تھی. بٹ اگین 2020 آ گیا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 2020 میں کووڈ جو تھا وہ آ چکا تھا اور ہم لوگ چائنا میں تھے. تو اس وقت ایک پینک سچویشن ہو گئی تھی. تو آئی واز ون جو سب سے پہلے پاکستان کے ہر TV چینل پہ آیا اور یہ میسج دیا، کیونکہ میرے کانٹیکٹ سے میرے دوست تھے TV چینلز میں، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آفتاب سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے تاکہ ان سے سچویشن، ریئل سچویشن، لائف سچویشن کا جو ہے وہ ڈسکس کی جائے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم بالکل سیف ہیں، اور اس وقت پاکستان جانا سب سے مشکل اور آئی تھنک کہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ پاکستان بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو میرا میسیج تھا اس نے ایک جو ہے وہ پازیٹیوٹی دی اور لوگوں کو تسلی دی کہ جی ہمارے جو بچے ہیں چائنا میں وہ سیف اینڈ سیکیور ہیں. دین اس کے بعد جب نارمل حالات ہوئے تو میں پاکستان بھی آیا واپس اپنی فیملی کو ڈراپ کرنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری PhD بھی اس وقت جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج میں تھی. تو اس وقت پاکستان میں جو میرا ادارہ تھا پاکستان ریڈ کرسنٹ جہاں میں کام کرتا تھا، انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ ہیڈ آف میڈیا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کریں ہمیں ٹل یور PhD ول بی کمپلیٹڈ. تو میں نے وہ ادارہ دوبارہ سے جوائن کیا ایز HOD، اور 2 سال تک پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور اسی دوران میں دوبارہ گیا اور میری PhD کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اور جب میں واپس آیا پھر کچھ اسائنمنٹ تھی وہ کمپلیٹ کیے، کیونکہ اس وقت اگین سیلاب آ چکا تھا سندھ میں، تو بیچ میں چھوڑنے کی عادت نہیں ہے، ہیومینٹیرین ورک کر رہے ہیں، تو ایز اے والنٹیئر بھی میں نے کہا جی نہیں کمپلیٹ کرتے ہیں یہ سارا پروجیکٹ. اس کے بعد مجھے کراچی کی ایک یونیورسٹی ہے انڈس یونیورسٹی، جہاں پہ مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب آفر کی گئی. اب میں کمپلیٹلی اکیڈمیا سائڈ آنا چاہ رہا تھا، تو میں نے وہ جوائن کیا، اور آئی تھنک ودن اے ایئر مجھے انہوں نے ایز اے ڈین پروموٹ کر دیا. تو میں فیکلٹی کا ڈین بھی رہا 1 سال تک، اور میں یہاں آیا اور میرا پراپر ایک سلیکشن بورڈ ہوا، اور میں نے یہاں پہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا. جب میں نے یہاں اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا تو ایک نیا ماحول تھا، اور یہاں کے اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ سے، کیونکہ نواب شاہ کا ماحول اور کراچی کے ماحول میں بہت فرق ہے. تو اب الحمدللہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جیسے اور بھی جو ہے ٹیچرز انسپائریشن ہیں، وہ لوگ ہم سے بہت اچھا ایکسپیرینس گین کرتے ہیں ہماری لائف سے، ہماری جرنی سے. ایک موٹیویشن ہے کہ جہاں سے ہم نے بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کیا، 9th میٹرک میں ٹیوشنس بھی پڑھائے اور خود بھی اپنی اسٹڈیز کو سپورٹ کیا، فرسٹ ایئر انٹر میں بھی ایسے، اور آج تک بھی جو ہے وہ سیلف میڈ ہیں ہم.
تو اور اپنے میرے والد صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت مجھے دیکھتے، کیونکہ میری والدہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو تمہارے والد صاحب اس ترقی کے ساتھ دیکھتے تو وہ بہت خوش ہوتے، اور مجھے یقین ہے کہ آج وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو ہماری ایز اے ٹیچر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، میں ہمیشہ حاضر رہوں گا، اور اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ اگر کوئی بھی کمنٹ، سوال یا کوئی بھی آپ کو ڈسکشن ہو تو بالکل ہم حاضر ہیں۔ اور ایک بار میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا، اپورچونٹی دی کہ ہم اپنی جرنی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔